السلام علیکم۔ اے میرے ہموطن عزیزو، میں بہت کلپ آپ کو پھینکتا رہتا ہوں، جواب وغیرہ نہیں آتا، نہ آئے، مجھے جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا کام ہے تبلیغ کرنا، اللہ کے احکامات بتانا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے میرے ملک کے اندر۔ میرے ملک کے اندر یہ بہت بڑا بحران آ چکا ہے۔ یہ 20 سالوں میں تو آیا نہیں۔ میں جس جگہ پہ رہ رہا ہوں وہاں 20 سالوں میں کبھی گیس نہیں گئی تھی۔ ایک لالہ در کالونی ہے، کالونی بنائی تھی انہوں نے 3 کہ 4 گلیوں کی، اقبال ٹاؤن کے پیچھے ہی نیلم بلاک کی بیک سائڈ پہ۔ یہ پچھلے سال آئے کہ ہم نے پیپ ڈالنے ہیں، یہ پیپ خراب ہو گئے ہیں۔ ہم نے بولا جو خراب ہو گیا وہ بدلی کر دو، یہاں سے کنیکشن اور دوسری طرف نہ دینا، کیونکہ ہم لوگوں کا پریشر بھی ختم ہو جائے گا۔ 200-250 بندہ بیٹھا، وہاں ایک ڈی ایس پی تھا جاز کمبو، اللہ ان کو جنتوں میں گھر دے، وہ بھی تھے، میں بھی تھا۔ بڑی پالیٹکس باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے ان کو جناب کہا یہاں سے آپ نے کنیکشن نہیں کرنا، آپ اور کسی سے سائڈ سے کنیکشن کریں، یہ ہمارا پریشر ختم ہو جائے گا۔ نہیں جی، ہم قسم کھاتے ہیں ہم آپ کا پریشر نہیں ختم ہوگا، آپ کو گیس ملتی رہے گی۔ اب ہمیں گیس کیسے ملتی ہے میں بتاتا ہوں۔ صبح نماز کے بعد پہلے تو آتی ہوا بڑی سپیڈوں سے، چولہے نہیں جلتے، پھر آدھا گھنٹہ ویٹ کرو، پھر جا کے کہیں چولہے سٹارٹ ہوتے ہیں، پھر 12 بجے چلی جاتی ہے، پھر 5 بجے چلی جاتی ہے۔ یعنی یہ آنکھ مچولی کھیلنا شروع ہو گئے ہیں گیس والے۔ یہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ 20 سالوں میں تو ایسا نہیں ہوا۔ جب کا عمران آیا ملک کے اندر برہان ہی برہان اکٹھے ہو گئے۔ چینی کا برہان، آٹے کا برہان، مہنگائی کا برہان، قتل و غارت کا برہان، فحاشائی زیادہ ہو گئی۔ عمران صاحب بڑے لائق آدمی تھے، وہ بہت پی ایچ ڈی کر کے آئے ہوئے تھے سیاست میں۔ جو 100 سال کے یہاں بوڑھے ہو چکے ہیں سیاست دان، ان سے تو کسی سے مشورہ نہ کیا اس نے، وہ اپنی حکومت چلاتا تھا۔ بنی گالہ میں بیٹھ کے جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو ٹھڈے مار کے باہر نکال دیتا تھا۔ یہ عمران نے ایسا کام کیا جو اسرائیل بھی نہ کر سکے، اسرائیل بھی نہ کر سکتا ایسا کام کیا اس نے۔ اس نے مسلمانوں کو ایسے نیچے لگایا کہ پوری میری سسٹم ہی شٹ ڈاؤن کر دیا پاکستان کا۔ اب اس شٹ ڈاؤن کو خلائی مخلوق آئے گی، وہ ٹھیک کرے گی۔ کون کرے گا ٹھیک؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کرے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب میری فوج کیا کرے، جنرل صاحب کیا کرے؟ دہشت گردوں سے لڑے، مہنگائی سے لڑے، کیا کرے؟ وہ تو یہی بارڈر کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جنرل صاحب میں آپ کو پھر ایڈوانس میں دیتا ہوں آرمی، یہ 300 لیڈر، 300 مشیر، 300 آگے ان کے سیکٹری، 300 ان کے وہ جو علاقوں کے اندر بناتے ہیں کہ بھی تو انچارج ہے علاقے کا، ان کو لگاؤ، سب کو بارڈروں کے اوپر بندوقیں دے کے کھڑا کرو۔ ان کا حل یہی ہے۔ یہ آپ الیکشن کہتے ہیں، کورٹ نے دے دی ڈیٹ، میں نہیں مانتا یہ الیکشن ہوگا۔ ہو جائے
تو کہہ نہیں سکتا، مگر میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو خراب ہوگا، خراب کر دیا جائے گا الیکشن۔ انہوں نے کسی صورت بھی مسلم لیگ کو نہیں آگے آنے دینا۔ مسلم لیگ وہ بات پارٹی ہے ایک کہ جو بابر قوم نے بنائی تھی۔ ان کے کوآرڈینیٹر جو بنائے ہیں انہوں نے علاقوں کے اندر، پہلے میں بنا تھا سٹارٹنگ میں، غلام حیدر وائیں کے ٹائم میں، جنرل ضیاء کے ٹائم میں، میاں نواز شریف کے ٹائم میں، جب یہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے۔ یہ اس وقت کی میں بات کرتا ہوں، میں بنا تھا کوآرڈینیٹر، اور ایسا کوآرڈینیٹر بنا تھا کہ دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ میں جو فیصلے لوگوں کے کرتا تھا چونک کے اندر کرسی رکھ کے کرتا تھا، کسی کو گھر میں بلا کے نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی کی بجلی کی پرابلم آئی جاتی تھی تو میں ساتھ جاتا تھا، جیب سے کرایہ لگا کے اس کا کام کروا کے آتا تھا، خدا واسطے۔ میرے پاس بہت پراپرٹی تھی، اللہ نے مجھے بہت دیا تھا، میں بہت پیسہ کما کے لایا تھا باہر سے۔ میرے پاس جوہر ٹاؤن میں زمینیں تھیں، میرے پاس گلشن ابھی میں زمینیں تھیں، میرے پاس ہار روڈ پہ زمینیں دکانیں تھیں، وہ میری سب بک گئی چتراہٹ کے اندر، مجھے افسوس نہیں ہے۔ اور جب غلام حیدر وہیں آیا نا تو نواز شریف وزیر اعظم بن گیا، تو غلام حیدر وہیں آیا تو اب میرا میلنا جولنا بڑے بڑے لوگوں سے ہو گیا تھا۔ میرا میل جول تھا جو بابے قوم کے ساتھ آدمی گھومتے تھے نا، وہ ان میں بیٹھتا تھا، وہ مجھے سیاست سکھاتے تھے، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح چل رہا ہے۔ میں نے وہاں دفتر کھولا تھا جہاں مسلم لیگ کا دفتر نہیں کھل سکتا تھا، چپیڑے مارتے تھے تو آگ لگا دیتے تھے، تو وہ شریف لوگ تھے، سب بوڑھے بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے اسکیم بنائی تو مجھے کھڑا کر دیا۔ اس کے اندر اختر رسول بھی آ گیا، اختر رسول نے بھی وہاں سے کھڑا ہوا، ہزاروں ووٹوں سے جیتا، ہر گھر نے ووٹ مجھے دیا۔ میں ہر ہفتے میں 4 پارٹیاں کرتا تھا، کبھی کسی کے گھر میں، کبھی کسی کے گھر میں، کبھی کسی کے گھر میں، پیسہ اپنی جیب میں سے لگاتا تھا، نام میں ان کی عزت بناتا تھا سب کی کہ میرا محلہ ہے۔ کرتے کراتے اختر رسول نے راستے میں میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ جو محل پارٹی تھی نا، پیپل پارٹی والے، ان سے مل گیا۔ میں بھی ایک دن بیٹھا ہوا تھا دفتر میں، وہ بھی آئے، بٹ صاحب کی حال ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اختر رسول وزیر بنا ہوا تھا۔ میں نے اختر کو کہا اختر تو نے مجھے برباد کر دیا ہے، اور تو بتا تو نے کیا لینا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا تو دے سکتا ہے، تو مجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ کہتا آج میری میٹنگ ہے، میں جا رہا ہوں گورنر ہاؤس میں بٹ پھر کے بھی بات کریں گے بیٹھ کے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ میں بھی مجھے بھی سدا دیا ہوا اگلوں نے۔ میں ریحانہ مشدی ایک ہوئی ہے نشریات کی وزیر، وہ پیر پگاڑا کی مریدنی تھی، میں اس گروپ میں گھس گیا۔ وہ غلام حیدر وہیں رات کے 2 بجے ہوئے تھے، ہم لوگ ایسے گپے مار رہے تھے، کہتا بٹ تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی یہ حکیم صاحب سے پوچھو کیا گیا۔ اس نے کہا اس نے خون بھی دیا، اس نے بہت کچھ کیا ہے مسلم لیگ کے لیے، اپنا تباہ کر دیا اس نے، تو اختر نے اس سے بے وفائی کی ہے۔ اس نے کہا قسم کھا کے بولو؟ میں نے کہا میں قسم کھا کہتا ہوں، یہ سب کچھ کرتا ہے مگر ہمیں لفٹ نہیں ہے۔ اس نے لال ڈائری پکڑی، کہتا بٹ میں رہوں نہ رہوں، یہ میں ڈائری میں کچھ لکھنے لگا ہوں۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، کہنے لگا جا آج کے بعد یہ MNA MP کا الیکشن جیتے گا مگر سیٹ اس کو کبھی عہدہ نہیں ملے گا، اختر کو عہدہ نہیں ملے گا، یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ تو میں تمہیں ایک رائے دیتا ہوں، تمہیں اللہ نے عزت بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، تو واپس چلا جا جہاں سے آیا تھا۔ میں ابو دھابی بہت ٹائم لگا کے آیا تھا، میرا تو جانا ایسا ہی تھا، جا کے پھر سیٹ اپ میرا بن گیا۔
میں نے پھر لاکھوں روپیہ کمایا، پھر وہ گھر جو بیچے تھے سب واپس، بیٹی شادی کی، سب کچھ کیا۔ حیدر بھائی نے مجھ سے سب پوچھا کتنے بچے ہیں، میں نے کہا 3 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں، گھر اپنا باپ رہتا ہے۔ اور اس نے کہا میں تمہیں یہی مشورہ دیتا ہوں، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے، یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جو رشوت کھائے، تھانے میں کوئی پکڑ کے لے جائے، 5,000 دے دو، 2,500 تم جیب میں ڈالو، اس یہ کمائی ہے، تم مزدوری کرتے رہے ہو، حرام کھانا ہے تو میں تمہیں پنجاب کا وہ بڑا بنا دیتا ہوں، مسلم لیگ کا۔ میں نے کہا نہیں جناب، میں نہیں بننا، آپ کی میں باتیں سن کے پورا ہو گیا ہوں، مجھے شکر ہے اس کی ذات کا، میرا جو نام ہونا تھا ہو گیا، میں نے جو کرنا تھا کر لیا۔ ہوتا وسا کہ سب میں 5 سال 10 سال پھر بار لگائے میں نے، مجھے بیچ میں پتہ چلتا رہا اختر رسول میں الیکشن ہوا ہے، جیتا ہے، وزیر وزور نہیں بنا، ایسے ہی ہے۔ وہ بندہ مرنے سے پہلے اپنی بات پوری کر گیا ہوا تھا، پھر وہ اچانک ہی آ گیا۔ اختر رسول کا چاچا کھڑا ہوا تھا الیکشن پہ، تو میں نے کہا، مجھے شرارت سوجی، میں نے کہا وہاں پیپل پارٹی کا دفتر کھول دو۔ جو مسلم لیگ کے میرے عہدے پہ آگے بندے بیٹھے ہوئے تھے، میاں تارا، ننا، یہ سارے بڑے بدماش بنے ہوئے تھے علاقے میں،